بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت کے 2 پارٹ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، یہ لاسٹ پارٹ ہے، آپ سنیں، آگے شیئر کریں اور واچ ٹائم پورا کریں، جزاک اللہ خیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عنکبوت کو مکڑی کا جالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ سنیں 21 پارہ سورۃ العنکبوت 29 سورت ہے، ٹھیک ہے؟ 21واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ۔ چلیں اب ترجمہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ اس ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس سے آگے لاسٹ پارٹ سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلسل فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے؟ بے شک اتنے بیوقوف لوگ تھے تو بس دفعہ، یہ بڑی کتاب، یعنی کہ اتنی بڑی نشانی ہے قرآن پاک، جس میں وہ سب کچھ بتا دیا جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب بتا دیا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں بڑی نشانی چاہیے۔ کون سی نشانی ان کو چاہیے تھی؟ توبہ۔ اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسی وجہ سے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، ورنہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنا لکھنا پہلے بھی سکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ قرآن پاک نازل کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشانی کے طور پر، اور پھر یہ تاکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملتا کہ یہ تو پہلے سے ہی لکھتا ہے، پہلے سے ہی پڑھتا تھا تو اس نے اپنے سے ہی بنا لیا، تو یہ مطلب بات ہی جھوٹی ہے کہ اپنے سے بنا لیا، کیونکہ وہ پہلے سے تو نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جب اتارا اور آیتیں اتاری، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچاتے تھے، اور یہ جو بیوقوف لوگ اور کافر لوگ ہیں وہ کہتے تھے جی یہ تو شاعر ہے، اور عجیب سی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شاعری سے یہ پاک ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس کو میں نے نازل کیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اگر کوئی سمجھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پڑھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس میں۔ تو جب سنیں گے ہی نہیں، اس پہ نوٹس ہی نہیں لیں گے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ چھوڑیں گے، تو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے میں ہدایت دی ہے اس میں۔ تو ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ترجمہ بہت ضروری ہے، تفسیر بہت ضروری ہے، سننا سمجھنا۔ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔
اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دائرۂ آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اس اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ بے شک الحمدللہ سورۃ العنکبوت یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الروم کا نام کیوں رکھا تھا اور زمانہ نزول آپ کو بتانا ہے۔ سورۃ الروم کا تاریخی پس منظر بھی ہے اور موضوع مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن میں باتیں کی ہوئی ہیں ہم سے، تو آپ لوگ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے پڑھ کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، آپ کو بہت زیادہ نالج ملتا ہے، آپ آگے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، تو ہم نے اس پہ اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے قرآن کا میسج ہم دنیا میں پھیلا دیں، انشاءاللہ، آمین۔